بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس کیسے اترا؟ جنتی لباس کے کیا فائدے تھے؟ جنتی لباس کی کتنے اقسام تھی؟ تمام معلومات اس ویڈیو میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ چاہو اور جس چیز کو چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اتنا خیال رہے کہ اس خاص درخت کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کو ممنوع درخت کھلا کر ان کا مستور بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے، خواہ بلذت یا باوجہ ممانعت کے۔ اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے کھانے سے کسی اور سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ کہ تم دونوں اس کو کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حاصل وسوسہ کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت اور دائمی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا محتمل نہ تھا، اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی ہے اور آپ کی قوت میں اس کا تحمل ہو گیا ہے، تو اب وہ ممانعت باقی نہ رہی، اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا دل سے خیر خواہ ہوں۔ تو ایسی باتیں بنا کر ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ نیچے لانا با اعتبار حالت اور رائے کے بھی تھا کہ اپنی رائے علی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے اور مقام کے اعتبار سے بھی جنت سے اسفل کی طرف اتارے گئے۔ پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا، فوراً دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، یعنی جنت کا لباس اتر پڑا اور دونوں شرما گئے، اور بدن چھپانے کے لیے دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پت جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تامل سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری اولاد باہم باز کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ تجویز کی گئی ہے اور اسباب معیشت سے نفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے ایک وقت خاص تک، یعنی موت کے وقت تک، اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت کے روز پھر زندہ ہو کر نکلنا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، ایک ہمارا انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر یعنی پردے والے بدن کو بھی چھپاتا ہے، اور تمہارے بدن کے لیے موجب زینت بھی ہوتا ہے، اور اس زہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی تمہارے لیے تجویز کیا ہے جو تقوی یعنی دینداری کا لباس ہے۔ یہ اس زہری لباس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے، کیونکہ اس زہری لباس کا مطلوب شرعی ہونا اسی تقوی یعنی دینداری کی ایک فرع ہے۔ اصل مقصود ہر حالت میں تقوی ہے۔ یہ لباس پیدا کرنا حق تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانوں میں سے ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ اس نعمت کو یاد رکھیں اور یاد رکھ کر اپنے منعم اور محسن کا حق ادا کریں، اور اطاعت وہی ہے جس کو لباس تقوی فرمایا ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے کہ خلاف دین اور تقوی تم میں سے کوئی کام کرا دے، جیسا کہ اس نے تمہارے دادا دادی یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کرا دیا، یعنی ان سے ایسا کام کرا دیا کہ اس کے نتیجے میں وہ جنت سے باہر ہو گئے، اور باہر بھی ایسی حالت سے کرایا کہ ان کا لباس بھی ان کے بدن سے اتروا دیا
تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے، جو شریف انسان کے لیے بڑی شرم اور رسوائی ہے۔ غد شیطان تمہارا قدیم دشمن ہے، اس سے بہت ہوشیار رہو۔ آیات مذکورہ سے پہلے ایک رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان الرجیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا، جس میں شیطانی اغوا کا پہلا اثر یہ ہوا تھا کہ آدم و حوا علیہ السلام جنتی لباس اتر گیا اور وہ ننگے رہ گئے اور پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ متذکرہ آیات میں سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہاں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، بغیر امتیاز کسی مذہب و ملت کے سبھی اس کے پابند ہیں۔